السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی. اللہ ہمارا آنا قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین. انسانی وجود جسم میں مجسم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا. تب جسم نہیں بنے تھے، تب اللہ نے ہماری روحوں کو جمع کر کے ان سے ایک عہد لے لیا تھا. اس عہد کی بات ہے جو آج آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. ایک عہد تھا جو عامت الناس سے لیا گیا، سارے انسانوں سے لیا گیا. وہ ہے عہد توحید، جس پر آج ہم بات کریں گے. اور ایک عہد اللہ نے انبیاء کو جمع کر کے ان کی روحوں سے لیا تھا. ابھی نبی نہیں بنے تھے، آدم بھی نہیں بنے تھے، کچھ نہیں ہوا تھا. ان کی روحوں کو جمع کر کے عہد لیا تھا. وہ ہے عہد رسالت. تو یہ دو جو عہد لیے اللہ تعالیٰ نے، یہ ہمارے وجود میں آنے سے پہلے، ہمارے باپ آدم کے بھی وجود میں آنے سے پہلے کی بات ہے. اور اس کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ یہ عہد اس لیے لیے گئے ہیں، وہ آگے بات ہم کریں گے. آج ہمارے پاس ہدایت کے ذرائع موجود ہیں، انبیاء موجود ہیں، رسول موجود ہیں، ان پر نازل ہونے والی وحی صحیفوں اور کتابوں کی صورت میں محفوظ ہے. انبیاء کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ موجود ہے ہمارے سامنے. یہ اتمام حجت کے لیے ہے. یہ نہیں کہ ہدایت پہلے آئی نہیں تھی، ہدایت تو پہلے دی جا چکی ہماری روحوں کو.
جس پر آج ہم بات کریں گے، یہ اتمام حجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے تمہاری طرف، قرآن میں اللہ نے فرمایا، مفہوم جس کی بات کر رہا ہوں، ہم نے تمہاری طرف یہ نبی اور یہ کتاب بھیجی تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو قوموں کو، بنی اسرائیل، عیسائی اور یہودیوں کو تو کتاب دی گئی تھی، وہ کتاب عبرانی زبان میں تھی، ہم تو اس کو پڑھنے پڑھانے سے قاصر تھے، ہمیں کیا پتہ تیری ہدایات کیا ہے، اس لیے ہم نے تمہاری زبان میں تمہارے میں سے ایک اللہ کے بندے کو نبی اور رسول بنا کر ہدایت بھیج دی ہے، تاکہ تمہارے پاس کوئی بہانہ، کوئی عذر لنگ رہ نہ جائے۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن میں فرمایا، مفہوم جس کا ہے کہ اے بنی اسرائیلیوں، ہم نے اپنی ہدایت مکمل کر کے اس نبی اور اس کتاب کے ذریعے بھیج گی تاکہ قیامت کے تم یہ بہانہ نہ کرو کہ ہم تو پہلے کتابوں پر، پہلی شریعت پر تھے، اس کے بعد نہ کوئی شریعت آئی، نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی رسول آیا، نہ کتاب آئی، لہٰذا ہم جناب اسی کے حساب سے چلتے رہے۔ پیدائش سے پہلے ہدایت، جو انبیاء کا سلسلہ ہے نا، میں نے عرض کی آپ کے سامنے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تھا، نبیوں کی روحوں کو جمع کر لیا، ان سے عہد لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک صحابی نے پوچھا کہ متى وجبت لك النبوة، آپ کو نبوت کب ملی؟ ظاہری تو یہی کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو مبعوث کیا گیا۔ تو پوچھا صحابی نے کب نبوت ملی تھی؟ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی بن چکا تھا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے خاتم النبیین بن چکا تھا جب آدم کی مٹی اور گارا تیار ہو رہا تھا، میں اس وقت خاتم النبیین ڈکلیئر ہو چکا تھا کہ یہ آخری نبی ہوگا۔ اللہ کے عطا کردہ علم کی بنیاد پر اللہ کو پتا تھا، آپ نے بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا، لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، تمہاری نبوت ہو، تمہارا دور ہو، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر آ جائے رسول، یاد رہے رسول نئی شریعت لے کر آتا، اس کے بعد چاہے سینکڑوں نبی بھی ہیں، جب رسول آ جاتا ہے تو پھر اس کی اطاعت ہوتی ہے، پہلی شریعت اور پہلے رسول کی اطاعت ختم۔ ثم جاءکم رسول، پھر آ جائے کوئی رسول، مصدق لما معکم، وہ تمہارے پاس جو شریعت ہے اس کی تصدیق کرتا ہو کہ تمہارے پاس جو احکام ہے، جو شریعت ہے یہ بھی حق پر مبنی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تمہیں ضرور بر ضرور اس پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور بر ضرور اس کی مدد کرنی ہے۔ یہ تو ایک اقرار اور عہد تھا جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے لیا، تفصیل میں نہیں جاتے، پھر کبھی ان پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اقرار اور عہد عامت الناس سے، سارے انسانوں سے، سارے انسانوں سے، انبیاء، رسل اور عامت الناس، امتوں سمیت سب انسانوں سے اللہ نے لیا، اور وہ کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، یاد کرو جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، بنی آدم کی پشت سے ان کی ساری اولادوں کو اللہ نے نکال کر جمع کر دیا۔ وہ اللہ فرما رہا ہے یاد کرو وہ وقت، یہ عالم ارواح کی بات ہے، ابھی تو ہم سے عہد توحید تب لے لیا گیا تھا، ابھی ہمارے باپ آدم بھی نہیں وجود میں آئے تھے، یہ اس عہد کی بات ہو رہی ہے۔ ایک لطیفہ آپ کو سناتا چلوں، 11-12 سال پہلے ہم نے درس قرآن شروع کیا تھا ڈاکٹرز لیول پہ، تو
तब हमारी दावत थी, हमारे दोस्त डॉक्टर, एक डॉक्टर साहब को दावत देने गए कि आप भी हजरत आ जाएं जुमे के दिन ईशा के बाद, फारग वक्त ही होता है तो घंटा डेढ़ घंटा बैठकर हम एक रुकू पढ़ते हैं, उस पर डिस्कशन भी करते हैं और फिर दुआ करके उठ जाते हैं। तो हजरत ने इस बिना पर आने से इनकार कर दिया कि मुझे अगर पता चल गया तो मुझ पर ज्यादा बोझ दीन का आ जाएगा। अब मुझे पता नहीं है इसलिए मेरे साथ मामला हल्का है, और अगर पता चल गया तो फिर तो सारा मुझे हलाल हराम की पाबंदी करनी पड़ेगी। अल्लाह कहता है कि तुम्हारे बाप के वजूद में भी आने से पहले अल्लाह अहद ले चुका है तुमसे, हलाल हराम और तौहीद का अहद तो हो चुका है। फरमाया वज़ अख़ज़ रब्बुका, याद करो जब तुम्हारे रब ने निकाला था, मिन बनी आदम की, मिन ज़ुहूरिहिम, उनकी पुश्तों में से, ज़ुर्रियतहुम, उनकी सारी औलादों को जमा किया, व अशहदहुम अला अनफुसिहिम, और सबको गवाह बनाया उनके अपने खिलाफ। खड़े हो, जो सामने खड़े हो, गवाही दो अपने खिलाफ कि मुझे पता चल गया है जो आपने बताया, मैं जो ऐद कर रहा हूं। ये वो हिदायत है जो पैदाइश से पहले हमारे अंदर हमारी रूह के जरिए आ चुकी है। इसमें हमारे अंदर एक जज्बा अल्लाह ने पैदा कर दिया। हम कहीं से भी ना पढ़ें तो हर बंदे को पता है ये गलत है, ये सही है। आप किसी अनपढ़ और जाहिल के पास चले जाओ, उसको बोलें क्या गाली देना अच्छा है या बुरा, वो कहेगा ये तो बहुत बुरा है। वो आलम फाजल नहीं है, मुफ्ती नहीं है। किसी को आप कहें कि किसी का हक मार लेना, खा जाना अच्छा है या बुरा है, वो मुफ्ती नहीं है, लेकिन वो बताएगा यार ये तो गलत है। ये हिदायत अंदर आ चुकी है। आप बीज को जमीन में डालते हैं तो उसमें से एक पत्ती निकलती है और एक जड़ निकलती है। उसमें हिदायत आ चुकी है कि जड़ हमेशा नीचे को जाएगी और पत्ती जमीन से बाहर निकलेगी। ये वो दाने में हिदायत आ चुकी है। आपके पास दो अंडे हैं, एक मुर्गी का एक बतख का, और अंडों में से बच्चे निकले, उनके पास पानी करें तो बतख वाला छलांग लगा देगा, मुर्गी वाला दूर दौड़ जाएगा। ये हिदायत आ चुकी है उनके अंदर के ये तेरा हैबिटेट, तेरी रैश, तेरा तरीका जिंदगी ये होगा। दुनिया में आने से पहले सब कुछ आ चुका। तो फरमाया याद करो वो वक्त जब अल्लाह ने आदम की औलाद को उनके बापों की पुश्तों से निकाला, वाशहदहुम अला अनफुसिहिम, और उन्हें गवाह बनाया खुद उनके खिलाफ। और किस बात का? अलस्तु बिरब्बिकुम। वो इकरार क्या करवाया? बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो रब होने का, रब किसको कहते हैं? रब मालिक को कहते हैं, बादशाह को कहते हैं, परवरिश करने वाले को कहते हैं। अलस्तु बिरब्बिकुम। हकीर बदबूदार पानी की बूंद से तुम्हें इतना खूबसूरत, अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, सब रूहों ने इकरार किया, ऐलान किया, क्यों नहीं, तू हमारा रब है। शहिदना, हम गवाही देते हैं कि तू हमारा रब है। तो ये वो गवाही जो हमारी रूहों ने दी थी, उलमा फरमाते हैं कि अगर अल्लाह इस पर ही फैसला क़यामत के दिन कर ले तो ये भी काफी है। ये तो अल्लाह का करम है कि उसने मजीद हमारी मदद के लिए नबी भेजे, रसूल भेजे, वही भेजी, सहीफे भेजे, किताबें भेजी, नबियों का तरीका जिंदगी भेजा, और फिर अपने दीन की खिदमत करने वाले बंदे पैदा कर दिया। ये तो अल्लाह का करम है। वरना तो हमारी रूहें इकरार कर चुकी हैं कि हक हमारे पास पड़े, रब तू हमारा है, रब तू। अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, अर्ज की कि हाँ ऐ अल्लाह तू हमारा रब है। शहिदना, हम गवाही देते हैं, अन तकूलु यौमल क़यामत। अल्लाह फरमाते ये हमने अहद तुमसे, तुम्हारी रूहों से ले लिया था। और क्यों लिया था? कि कहीं तुम क़यामत के दिन ये उज़र ना तराशो, ये बहाना ना बनाओ, इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफिलीन, हमें तो पता ही नहीं था। या अल्लाह, पता होता ना कि ये शिरक है, ना ना, तौबा 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 तौबा। ये दुनिया, ये फनकार जो हमारे सामने क़यामत के दिन कितनी फनकारी करेंगे, और कुरान में आ चुका है कि करेंगे फनकारी। कुछ कहेंगे या अल्लाह तू वादा, हम तो शिरक करते ही नहीं थे। वो जो मुशरक हैं, काफिर है, वो मुकर जाएंगे।
یہ دنیا کے فنکار تب بھی فنکاری کریں گے، اور جب وہ فنکاری کریں گے تو تب اللہ کے گواہ آئیں گے۔ ہم مور لگائیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ مور لگا دیں گے زبان پر، ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے، کان اور آنکھیں گواہی دیں گی، یہ جلد گواہی دے گی، اللہ کے گواہ۔ قرآن میں 6 گواہ اللہ کے ہیں۔ خود زبان ہماری یہ بولے گی کہ یہ انہوں نے کیا اور یہ تو نے ان تک پہنچایا تھا۔ زبان، ہاتھ اور پاؤں 3، کان اور آنکھ 5 اور 6 جلد۔ یہ قرآن میں آیا، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے گواہ ہیں، اور تم میرے گواہوں سے چھپ تو سکتے ہی نہیں تھے۔ سب سے چھپ سکتے ہیں نا، جو اللہ کے گواہ ہیں۔ اب چمڑی اتار کر رکھیں تو کوئی کام کریں تاکہ یہ گواہ نہ ہو، پھر بھی ہاتھ ساتھ ہوگا، پاؤں ساتھ ہوگا، آنکھیں دیکھنے والی ہوں گی، کان سننے والے ہوں گے، زبان بولنے والی ہوگی۔ ارے آنکھوں کو نکال دو، کانوں کو کاٹ دو، زبان کو کاٹ دو، ہاتھ کو کاٹ دو، پاؤں کو کاٹ دو، چمڑی اتار دو۔ اب یہ 6 گواہ ہیں، اب کرو جو کرنا ہے اگر اللہ کے گواہوں سے چھپنا چاہتے ہو تو۔ یہ وہ 6 گواہ ہیں جو میرے اور آپ کے وجود میں ہیں، اللہ کے گواہ۔ یہ تو ہمارے اندر کے گواہ ہیں نا، یہ تو ہمارے اپنے گواہ ہیں۔ اللہ نے باقیوں سے گواہی لینے، جب چھپ جائیں گے، مکر جائیں گے، یہ خلاف ہے۔ وہ غالب نے کہا تھا پکڑ جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ نہ حق۔ آدمی ہمارا کوئی دم تحریر بھی تھا، یا اللہ تیرے فرشتے سی، انہوں نے لکھیا جو تو حکم دیتا، جو انہوں دی مرضی آئی، ساڈا اپنا بندہ تے ہے کوئی نہیں سی، اپنا ہوئے گواہی دے۔ تو اللہ یہ گواہ لائے گا کہ یہ تمہارے گواہ، تمہارا وجود گواہی دے گا۔ ان تقول یوم القیامت، کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو قیامت کے دن یا اللہ ہم اس سے غافل تھے، ہمیں اس پر پتہ نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ سیدھا رکھو دین حنیف کی طرف، دین کی طرف حنیف بن کر، حنیف یکسو ہو کر، ہر طرف سے منہ موڑ لو۔ تمہارا رخ، تمہارا منہ، تمہاری تمنا، تمہاری توجہ، تمہاری کوشش، تمہارا مقصد، نصب العین، زندگی کا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے، دین۔ للدین حنیفہ، دین کی طرف آ جاؤ، حنیف بن کر، ہر طرف سے منہ موڑ کر اس کی طرف آ جاؤ۔ فطرت اللہ، یہ دین اللہ کی فطرت ہے، التی فطر الناس علیہا، جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ دین ان ضروریات کے عین مطابق ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو بنایا۔ انسان کو اللہ نے بنایا اور اس کی ساری ضروریات کے عین مطابق وہ قانون، وہ اصول، وہ دفعہ، وہ ضابطے مقرر کر دیے جو اس انسان کے لیے، اس انسان کی فلاح کے لیے ضروری ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں قرآن کا عنوان، ہر چیز کا کتاب کا ایک عنوان ہوتا ہے نا، ایک فزکس کی کتاب ہے، ایک بیولوجی کی، ایک کیمسٹری کی، کوئی تاریخ کی کتاب ہے، کوئی انگلش کی کتاب ہے، کوئی میتھ کی کتاب ہے، تو کوئی عنوان تو ہوتا ہے نا۔ تو اللہ کی کتاب قرآن ہے، اس کا کیا عنوان ہے، مضمون کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کا بنیادی عنوان ہے انسان، بلکہ علماء اس کی اور تصحیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کا بنیادی مقصد اور مضمون ہے انسان کی فلاح، انسان کو نفع پہنچانا۔ قرآن کا بنیادی مقصد، بنیادی مفہوم ہے انسان کو نفع پہنچانا، نقصان سے بچانا، یہ بنیادی مقصد ہے، بنیادی مضمون ہے، یہ عنوان ہے اس کتاب کا۔ لیکن اس کے لیے ایک ہی شرط ہے، اگر کوئی اس کی ہدایت سے، اس کے نفع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور نقصان سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک شرط ہے کہ قرآن کو اپنا قائد بنا لے، خود اس کے پیچھے چلے، قرآن کو اپنا لیڈر بنائے، قرآن کو اپنا رہنما بنائے، قرآن کو آگے رکھے، اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو، اپنی ضروریات کو، اپنے تقاضوں کو پیچھے رکھے، خود قرآن کے پیچھے چلے۔ یہ نہیں
کہ خود آگے چلے، قرآن کو پیچھے پیچھے لگا، جیسے میں کروں گا کرتا جا، یہی صحیح ہے۔ آج کل تو یہی دین بن گیا کہ جو میں کروں، جس طریقے پر میں چلوں، وہی دین ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ جو قرآن کے پیچھے چلے گا یہ دین ہے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ، فرمایا سارے جو بچے پیدا ہوتے ہیں یہ سارے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، دین فطرت پر، اسلام پر پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے وہ میں نے آپ کو مثال دی کہ بیج اگر درخت کا آپ زمین میں ڈالتے ہیں تو اس کی فطرت میں رکھ دیا گیا کہ تو نے اگنا ہے، اور اگنے سے ایک پتی نکلے گی، ایک جڑ نکلے گی، پتی نے روشنی کی طرف آنا اور جڑ نے اندھیروں کی طرف جانا، فطرت میں رکھ دیا گیا۔ تو فرمایا انسان کا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر ہے، اس کی روح کو توحید سمجھا دی گئی تھی، الست بربکم، پیدا ہونے والے کی روح سے عہد لیا جا چکا کہ تیرا رب کون ہے، اور وہ اقرار کر کے آیا کہ اللہ تو میرا رب ہے۔ فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ، سارے بچے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، فابواہ، اب یہ اس پیدا ہونے والے کے ماں باپ ہیں، یحودان ہی، چاہے تو اس کو یہودی بنا لے اگر وہ یہودی ہیں، وہ ینصران ہی، اگر وہ عیسائی ہیں تو اس کو عیسائی بنا لیں گے، وہ یمجسان ہی، آتش پرست ہیں تو اس کو آتش پرست بنا لیں گے، کما تولد البہیمۃ، جیسے ایک بہیمہ کو جانور کو جنم دیتا ہے اور پھر اس جانور کے ساتھ چل کر وہ ویسا ہی بن جاتا ہے، تو انسان کی فطرت میں ہدایت رکھ دی گئی ہے، انسان کے اندر اللہ کی معرفت جواب دہی کے لیے رکھ دی گئی ہے، جس پر اللہ حساب لے سکتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، راوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث ہے اللہ کی، بیان اللہ کا ہے، حدیث قدسی۔ فرمایا انی خلقت عبادی حنفاء، اللہ فرماتے میں نے تو اپنے بندوں کو پیدا کیا تھا حنیف فطرت پر، کہ صرف ایک طرف رخ رکھو اور وہ اللہ ہے۔ اللہ نے تو حنیف پیدا کیا تھا، سلیم الفطرت پیدا کیا تھا، حق کی ان کے اندر معرفت رکھی تھی۔ فجاءتہم الشیاطین، پھر ان کے پاس شیطان آ گئے دنیا میں، فاجتالتہم عن دینہم، اور شیطانوں نے انہیں دین سے گمراہ کر دیا۔ اوپر والی روایت میں ہم نے پڑھا کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی، عیسائی اور آتش پرست بناتے ہیں، اور ایسے ہی ماں باپ ہیں، ایک فرقے کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ جماعتر اسی فرقے کا علمبردار بن گیا، اس نے نہیں دیکھا حق کیا ہے، کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ایک دوسرے فرقے پر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ جماعتر اسی پر ہے، وہ اسی کو حق سمجھتا ہے، جو طریقہ ماں باپ کو اسی کو سمجھتا ہے۔ اس نے کسی نے نہیں دیکھا کہ قرآن جس میں دین آیا تھا اس کے مطابق بھی یہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی، آتش پرست بناتے ہیں تو ماں باپ اس کو سنی، وابی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی بھی بناتے ہیں۔ کسی ماں باپ نے اپنی اولاد کو کب کہا کہ دیکھ دین کو تحقیق کر کے اختیار کر، ہو سکتا ہے ہم غلطی پر ہوں، کسی میں ہمت ہے جس نے کہا ہو کہ جناب میرا بیٹا دین کو تحقیق سے اپنانا، یہ چیز آنکھیں بند کر کے اپنانے والی، لینے والی نہیں ہے، اس میں آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ ارے تم تو ووٹ دیتے ہوئے بھی سوچتے ہو، اپنا نفع نقصان دیکھتے ہو، دین میں کیسے تم نے آنکھیں بند کر لی؟ ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد دی تو ان کی تربیت بھی ذمہ داری ہے۔ فرمایا شیطان آئے اور انہوں نے ان کو گمراہ کر دیا۔ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، جو چیزیں میں نے بندوں پر حلال کر رکھی تھی شیطانوں نے ان پر حرام کر دی۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے، حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا۔
الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ یہ شیطان کا کام ہی الٹا ہے، اس نے تو ہر اس بات کی مخالفت کرنی ہے جو اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق ہے، اور شیطان آپ کو نظر تو آئے گا نہیں، اور جہاں پہ وہ موجود ہے آپ کو دکھے گا نہیں، اور جہاں پہ وہ بیٹھا ہوا ہے آپ اس کو محسوس تک نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے اندر بیٹھ کر حکمرانی کر رہا ہے۔ فرمایا جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے ایسے ہی انسان کی رگوں میں شیطان دوڑ رہا ہے۔ ارے جو خون کے اندر گھل مل گیا ہے اس سے کیسے بچو گے؟ کیا بچنے کا طریقہ ہے؟ اتنا بڑا دشمن جو ہمارے رب سے ہمیں غافل کرتا ہے اور ہمیشہ والی زندگی ہماری ناکام بنانا چاہتا ہے، اس عارضی زندگی کے حرام کے پیچھے لگا کر ہمیں ہمیشہ والی نعمتوں سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے، یقال، یہ متفقل ہے، مسلم بخاری دونوں کی روایت ہے، یقال الرجال من اہل النار یوم القیامت، جو قیامت کے دن جہنم کا فیصلہ جس کے بارے میں ہو چکا ہے اس سے کہا جائے گا ارأیت لو لک ما علی الارض من شیء اکنت مفتدیا بہ، جہنمی سے کہا جائے گا اگر تجھے زمین کے سارے خزانے دے دیے جائیں، جس حالت میں تو ہے اس سے بچنے کے لیے تو کیا تو سارا فدیہ تاوان دے کر اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرے گا؟ یہ سبق ہے ان کے لیے جو 2.5% زکوٰۃ کو بھی بوجھ سمجھتے ہیں۔ تب زمین بھر خزانے بندہ دینے کی خواہش کرے گا لیکن قبول نہیں کیے جائیں گے، اور دے گا کیا، ہوگا ہی کچھ نہیں۔ یہ تو مثال بالفرض ہے، یہ تو مثال ہے، مثال کے طور پر سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ارے ہوگا کیا قیامت کے دن؟ یہ تیرا لباس بھی نہیں ہوگا، ننگا کھڑا ہوگا، یہ تیرے ختنے بھی نہیں ہوں گے، ختنے کے بغیر کھڑا ہوگا، جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا تھا اسی حالت میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ یہ تو اللہ تجھے سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہے۔ کہا جائے گا تجھے زمین کے سارے خزانے دے دیے جاتے ہیں تو کیا آج کی پکڑ سے عذاب سے بچنے کے لیے تو فدیے کے طور پر دے دے گا؟ فَيَقُولُ نَعَمْ، وہ کہے گا ہاں ہاں اللہ، یہ سارے خزانے جتنے بھی ہیں نا زمین کے میں دینے کو تیار ہوں، بس مجھے چھوڑ دے۔ کاش 29ویں 30ویں پارے اليوم یفر المرء من ابیہ وامہ واخیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھاگے گا انسان اپنی ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بچوں سے، بھاگے گا۔ وہ منظر ہے 50,000 سال کا دن، وہ ایک منظر ہے اور اس کی مختلف کیفیات ہے، قرآن میں جگہ جگہ ان کا مختلف انداز ہے، لیکن ہم قرآن پڑھیں اور اس کو سمجھے تب ہے نا ہمیں سمجھ آئے کہ یہی رونق والا ماحول نہیں ہوگا، یہی میلہ نہیں لگا ہوگا، عالم حساب بھی آنے والا ہے۔ فَيَقُولُ نَعَمْ، وہ کہے گا ہاں اللہ، زمین بھر کے سارے خزانے مجھے دے دیے جائیں تو میں اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیہ میں تجھے دے دوں گا۔ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اس وقت اللہ فرمائے گا قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَحْوَنُ مِنْ ذَلِكَ، ارے بولے میں نے تو بہت معمولی تقاضا کیا تھا، بہت معمولی فرمائش کی تھی، بہت معمولی حکم دیا تھا، خزانے نہیں مانگے تھے، بہت ہلکی سی بات کی تھی، اور وہ کیا تھی؟ قد اخذت علیک فی ظہر آدم، جب تو اپنے باپ آدم کی پشت میں تھا اس وقت میں نے تیری روح کو نکال کے عہد لے لیا تھا، اللہ تشرک بی شیئا، کہ یاد رکھ میرے ساتھ شریک نہیں بنانا کسی کو۔ میں نے تو زمین کے خزانے مانگے ہی نہیں، میں نے تو اتنی بات کہی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، اور یہ معمولی سی قیمت تھی، میں نے تو ساری دنیا مانگی نہیں، میں نے تو کہا حلال کے مطابق ساری دنیا کا استعمال کر،
اور یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. شریک بنانے میں پورا دین آ جاتا ہے کہ جو میں نے کہا ہے وہی کرنا ہے, میرے حکم میں کسی کا حکم نہیں ماننا. لا تشرک بی شیئا, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. فابیت, لیکن تو نے دنیا میں آ کر وہ حکم ماننے سے انکار کر دیا. الا ان تشرک بی, ہاں تو نے میرے ساتھ دوسروں کو شریک بنا لیا. ایک اور روایت میں آتا ہے, حدیث میں آتا ہے, ان اللہ مسح صلب آدم, اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا. فاستخرج منہ کل نسمۃ, اور اس میں سے ساری اولاد کی روحیں نکال لی باہر. یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں, جو اس نے پیدا کرنی تھی قیامت تک کے لیے ساری روحیں نکال لی. فاخذ منہم المیثاق, اور پھر ان سے اشتام لیا, عہد لیا, وعدہ لیا. اور وہ وعدہ کیا تھا؟ ان یعبدو, کہ صرف اسی کی عبادت کرنی ہے. عبادت صرف اسی کی کرنی. ولا یشرک بی شیئا, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا. وتکفل بہم الارزاق, اور رزق کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا کہ رزق میں دوں گا, میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, عبادت صرف میری کرنی ہے, رزق میرے ذمہ آ گیا تمہارا. انسان رزق کے پیچھے لگ گیا, حلال حرام کو بھول گیا, اللہ کا شریک کرنے سے باز نہ آیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ اَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا, یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں آدم کی پشت سے نکالا سب روحوں کو اور ان سے عہد لیا. الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تم نے قالوا بلا, روحوں نے کہا تھا کہ اے رب تو ہمارا رب ہے, شاید نہ ہم گواہی دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ عہد اس لیے لیا کہ قیامت کے دن تم مکر نہ جاؤ. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا توحید کیا, شرک کیا, حلال کیا, حرام کیا, اللہ کیا اور بت کیا. ہمیں تو اس کا پتہ نہیں تھا. ہم نے تم سے کجا, ہم نے تمہاری روحوں سے یہ عہد لے لیا تھا. اب اگلی آیت میں آتا ہے او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل, اور تقولو, یا قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ جناب شرک تو کیا تھا ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے. یہ بھی توجہ سے سننے والی بات ہے کہ جان چھڑانے کا یہ طریقہ بھی کارگر نہیں ہوگا. جناب انہوں نے کیا تھا, ہمیں بس رستہ کیے, چلتا ہوا رستہ بنایا ملا, ہم اسی رستے پر چلتے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا صحیح کیا غلط کیا ہے. او تقولو, قیامت کے دن تم یہ نہ کہو انما اشرک آباؤنا, کہ شرک تو کیا تھا ہمارے آباء و اجداد نے, بت انہوں نے بنائے تھے, سجدے انہوں نے کیے تھے, پوجا انہوں نے کی تھی, من قبل ہم سے بہت پہلے. وَكُنَّ ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ, ہم تو ان کے بچونگڑے تھے, ہم تو ان کے بچے تھے اور ان کے بعد آئے. أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ, اے اللہ تو ہمیں بھی ہلاکت میں ڈال رہا ہے ان جاہلوں کی وجہ سے. گناہ انہوں نے کیا, بانی وہ بنے, غلط انہوں نے کیا, ہم تو ان کے رستے پر چلے, ہم نے ابتدا نہیں کی, ہم اس کے بانی نہیں ہیں, ہم تو مجبوری سے بنے بنائے رستے پر چلتے رہے. اس لیے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ, اس طرح ہم اپنی آیات کو, اپنے احکام کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. ہم اپنی آیات کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور تاکہ لوگ واپس پلٹ آئیں, واپس باز آ جائیں. میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں, یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. ان کی حفاظت, ان کی صفائی, ان کا خیال رکھنا یہ ایمان میں سے ہے. خود اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرو, ان کو صاف رکھو. اگر وضو کرنا تو وضو خانے میں بھی کوئی نجاست, کوئی بلغم وغیرہ پھینکنے سے پرہیز کیا کریں, ساتھ والے کو اذیت پہنچے گی. نفیس انداز وضو کریں تو وہ بھی نفیس انداز سے, اچھے طریقے سے کریں.
اور واش روم استعمال کریں تو وہ بھی نفیس انداز سے کریں، اچھے طریقے سے کریں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ بیٹھنے سے پہلے 1 لوٹا پانی ڈال لیں اور اپنے استعمال کے بعد بھی 1 یا 2 لوٹے، اور تسلی کر کے اٹھیں دیکھ کے کہ جناب میں اس کو صاف وصول کیا تھا، صاف چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ارے اچھے مسلمان بنے میرے بھائی، دوسروں کے لیے اچھی مثال قائم کریں۔ اور یہ میرا پیغام صرف آپ مسجد والوں کے لیے نہیں ہے، یہاں پہ ایمبولنسز گاڑیاں وغیرہ کافی کھڑی ہوتی، وہ حضرات بھی ان کو استعمال کرتے ہیں۔ سب دوستوں کے لیے گزارش یہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو آباد رکھنا ہے، اس کو صاف رکھنا ہے۔ اور انشاءاللہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کے سلسلے میں مغرب کی نماز کے بعد آج پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔